معزز مہمانان، پرنسپل ڈیسنٹ کالج، بہت ہی عظیم اساتذہ کرام اس کالج کے، میرے عزیز بیٹے اور بیٹیوں، اور سب سے زیادہ اہم پراؤڈ پیرنٹس، والدین جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی آج اس کالج میں آ کر جس کا افتتاح 2 سال میرا خیال ہی ہوئے یا زیادہ نہیں ہوئے، جس کا افتتاح ہم نے کیا تھا۔ آج الحمدللہ اس کالج کے اساتذہ نے اور اس کالج کے طلبہ نے اس کا نام فخر سے بلند کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنے اساتذہ کی گائیڈنس سے بہترین پرفارمنس دی۔ آپ لوگ مشعل راہ ہیں ان بچوں کے لیے بھی جو آپ کے بعد آئیں گے اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی طرح اس کالج کا نام روشن کریں گے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا میں ترقی کا، عروج پر پہنچنے کا، بلندی پر پہنچنے کا ایک ہی فارمولہ ہے، بس ایک ہی فارمولہ ہے، وہ ہے علم، عزم اور عمل۔ یہ تینوں چیزیں جب یکجا ہو جاتی ہیں تو قومیں بھی بلندی پہ پہنچ جاتی ہیں، افراد بھی بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز کی کمی آتی ہے تو قومیں بھی پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، افراد بھی پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا لفظ خدا کی طرف سے کیا آیا؟ سب جانتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ اقرا کا لفظ۔ اس بات کا مطلب ہے پڑھنے کے لیے پہلا لفظ قرآن پاک کی وحی کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں کہا گیا، وہ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ یہ واحد چیز ہے علم جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے اعلیٰ، ارفع اور اشرف مخلوقات بناتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ شیطان مردود نے جب مکالمہ کیا سجدہ کرنے میں دیر کرنے سے اور یہ کہہ کر کے دیکھیں آپ نے وہ بنایا ہے جو فساد پیدا کرے گا، سب آپ جانتے ہیں، تو اس میں اہم جو جواب اللہ کی طرف سے آیا کہ تم وہ نام بتا سکتے ہو؟ نام سے مراد علم تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے کہا آدم سے کہ تم بتاؤ، اور آدم نے بتایا وہ جو علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے علم وہ چیز ہے جن قوموں نے وہ پکڑ لیا، ان کے چہرے بھی تابندہ و درخشاں ہوتے ہیں، ان کے لوگ بھی تابندہ و درخشاں ہوتے ہیں۔ اس وقت جو یہ لوگ آپ کے والدین جنہوں نے آپ کو یہاں پڑھنے میں، یہاں تک پہنچانے میں، وہ لوگ جو یہاں پہ ایجوکیشن کے کچھ بیٹھے ہیں، کچھ مختلف پروفیسرز ہیں، ابھی میں نے دیکھا پرنسپل صاحب آئے تھے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں علم، عزم اور عمل سے کام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رہنما ہیں۔ آپ سب لوگ، بچے میرے اور بیٹیاں، اگر ان 3 چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے تو آپ یقین رکھیں کہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا، یہ ملک بہت آگے جائے گا۔ اس میں عبد القدیر خان بھی پیدا ہوں گے، اس میں علامہ اقبال بھی پیدا ہوں گے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صلاحیتوں والے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اور یہ ملک آگے سے آگے چلتا جائے گا۔ آپ نے صرف ایک چیز پہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے اپنی محنت سے،
اپنی جستجو سے یہ ساری چیزیں حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کالج میرے یہاں آنے کی وجہ وہی ہے جو کسی بھی ایک استاد کی ہوتی ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں ایک رشتہ آپ کے ساتھ ایسا ہے جو آپ کو نیچے سے اوپر جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہے ماں باپ۔ ماں باپ کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ چاہے پڑھے لکھے ہوں نہ ہوں، بہت امیر ہوں نہ ہوں، بہت عہدے پہ ہوں نہ ہوں، لیکن ان کا بچہ بچی دنیا میں عروج پائے، یہ سب سے زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے اور وہ فخر کرتے ہیں۔ اور دوسرا رتبہ جو ہوتا ہے وہ ان اساتذہ کا ہوتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹ دنیا میں آگے سے جائیں، آگے سے آگے جائیں، آگے سے آگے جائیں، اور یہ یہاں بیٹھ کر فخر سے کہہ سکیں کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے یہ باتیں مجھے اپنے دو اسٹوڈنٹس کو جو یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹ رہیں انہیں دیکھ کے یاد آئیں، کلیم اللہ اور عاصم مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں۔ یہ لوگ ہمارا فخر ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اساتذہ کا سب لوگ فخر بنیں، اپنے والدین کو شروع کریں، آپ کے والدین فخر سے کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کے اساتذہ کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بس یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں بس دو چار الفاظ یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز پھر بھی ضروری ہے، وہ سب کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ اب بلندی پر پہنچ چکے ہیں اور چاہے وہ جستجو میں آپ بچوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب چیزوں کے لیے ایک تو ہے کہ مایوسی کو ہاتھ نہیں لگانا، کبھی زندگی میں مایوسی کی طرف نہیں جانا۔ لوگ کرتے کچھ نہیں ہیں، آپ کو مایوس کرتے ہیں۔ یہ بچے میرے گواہ ہیں، جب یہ ماسٹرز میں پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو فزکس میں کیا، میرا سبجیکٹ کیونکہ فزکس تھا، وہ کہتے ہیں فزکس میں آپ کس طرح کر لیں گے ماسٹر، فزکس میں پھر انہوں نے ایم فل میں داخلہ لیا کہ ایم فل کیسے کر لیں گے، پھر یہ پی ایچ ڈی میں بھی داخلہ لے لیا انہوں نے، انشاءاللہ وہ بھی کر جائیں گے۔ تو میں یہ کہتا کہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اور کس نے کیا؟ جو پہلے لوگ کر گئے ہیں، انہوں نے مایوسی اختیار نہیں کی، انہوں نے تندہی سے عزم سے عمل کیا، اور وہ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا کسی، صرف اور صرف خلوص دل سے، یہیں آپ دیکھیں گے، یہیں پر آپ کو سارا کچھ نظر آئے گا۔ بس میں ایک شعر پہ بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ اور ہی علامہ اقبال کا ہے آپ میں شوق پیدا کرنے کے لیے، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی۔ بس آپ شوق کو پیدا کر لیں، آپ ان آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ جو یہ ڈونگا بونگا میں سمجھ میں کھڑا ہوں، مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے، ہم یہاں سے، میں فورڈ آباد سے میرا تعلق تھا، اس وقت فورڈ آباد میں صرف ہائی اسکول تھا، جس طرح یہاں پہ بھی ہائی اسکول تھا۔ ایف ایس سی کے لیے ہمیں ہارون آباد آنا پڑا، ہارون آباد میں صرف ایف ایس سی ہوتی تھی، اس سے آگے وہاں بی ایس سی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہمیں بی ایس سی کے لیے بھاول نگر آنے پڑا۔ یہاں میرے خیال میں میرے کالج کے پرنسپل بھاول نگر کالج کے ہیں نا، تو میرے پیرنٹ کالج کے پرنسپل بیٹھے ہیں۔ میرے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ میں آج اس جگہ بیٹھا ہوا، اس جگہ کھڑا ہوں کہ جہاں سے میں نے بی ایس سی کی تھی، بھاول نگر کالج سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جستجو جاری رکھی، اور ہم یہ فورڈ آباد سے لاہور تک ایک دو بسیں چلتی تھیں، ایک صحرا اور ایک کارواں، یہ بس دو بسیں تھیں۔ تو ہم فورڈ آباد سے جتنے بجے بیٹھتے تھے تنگ، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا مشکل دور تھا، کتنے مشکل حالات تھے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی طرف سے بھی اور اس ملک کی طرف سے بھی آپ کو بہت سنتے ہیں۔ کوئی اے سی کی گاڑی کا کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے زمانے میں۔ جتنے بجے ہم فورڈ آباد سے پہنچتے تھے، رات کے 8 بجے بیٹھتے تھے اگر، تو صبح 8 بجے لاہور پہنچتے تھے، پورے 12 گھنٹے لگتے تھے۔ سنگل سڑک تھی، جب بسوں نے کراس کرنا تھا تو آدھی بس ادھر اترتی تھی،
आदमी उधर उतर चूंकि गर्मी होती थी जून जुलाई की मई की, तो हमने खिड़कियां खोली होती थी ताकि जो हमें पसीना आ चुका है उससे हवा लग के हमें एयर कंडीशन हो जाता। और जब हम उतरते थे तो वो आधी बस इधर से उतर के आधी उधर से उतर के रास्ते में धूल मिट्टी पड़ते पड़ते जब उतरते थे तो पूछना पड़ता था हाँ भी तू कौन है, हाँ भी तू कौन है। समझ रहे ना मेरा मकसद? ये दौर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने हमारे वालिदैन की मेहनत से, हमारे असातिज़ा की गाइडेंस से, फिर हमने पाकिस्तान से बाहर भी गए, बरतानिया भी गए, जो कुछ भी हुआ वो तो एक लंबी कहानी है। लेकिन अगर आप हिम्मत और खलूस से जस्तजू गए तो अल्लाह ताला आपको सब कुछ देता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सबको, और ख़ास तौर पे इन वालिदैन को जो यहाँ आए हैं, इन शहरियों को जिनके शहर में आज इस लेवल पर कॉलेज हुआ। मैंने अर्ज़ किया ना कि सिर्फ बहावल नगर में भी ऐसी होती थी, आज आप यहाँ बैठे हुए सारी सहूलतें आपको मिल रही हैं, तो आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। और ये शहर के लोग भी, प्रेस के लोग भी शायद आए हुए हैं, इन चीज़ों को उजागर करें कि यहाँ ही बैठ के आप बरतानिया तक पहुँच सकते हैं, अमेरिका तक पहुँच सकते हैं, दुनिया में अरूज पा सकते हैं। सिर्फ इल्म हासिल करो, अज़्म आपका अच्छा हो और अमल ज़रूर करो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं